أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. محترم علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، اللہ کا بہت بڑا کرم احسان کہ اللہ پاک نے مسجد تقویٰ کی بنیاد ڈلوائی اور مومن بندوں نے جوش و جذبات کے ساتھ اس کی تعمیر کی اور اس کو آباد بھی کیا عبادت کے ذریعے سے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم۔ ہم پہرا والوں کے لیے یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ یہاں پر علماء کرام، حفاظ کرام اور قراء، ان لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم احسان۔ یہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ ان اکابر کی قدر کریں، ان علماء کی قدر کریں اور اپنی دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ بہت ساری جگہوں میں ایسا ہے کہ صرف حافظ ہیں جو امامت کر رہے ہیں، 40 سال تک امامت کر رہے ہیں۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ امام ہیں، ناظرہ خاں ہیں اور وہ امامت کر رہے ہیں، لیکن ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں علماء کی اتنی تعداد ہے کہ دوسری جگہوں میں جا کر کے، بڑے بڑے اداروں میں جا کر کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ یہ پہرا کے عوام کے مخلصانہ جدوجہد اور ان کے تعاون کا ثمرہ ہے۔ کچھ تو خیر ہے یہاں کے لوگوں کے اندر، جنہوں نے مسجد بنائی، مدرسے بنائے، ان کی وجہ سے علماء کرام کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ تیار ہوئی۔ اور جن لوگوں نے مسجد بنانے میں یا مدرسے بنانے میں تعاون کیا ہے، ابھی آپ کو شاید اس کا صلہ سمجھ میں نہیں آتا ہوگا کہ اس کا کیا فائدہ ہے۔ اس کو فائدہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن سمجھنا چاہیے۔ سمجھنے کا آدمی صلاحیت ہو تو سمجھ لے، ورنہ آخرت میں اس کا صلہ آپ دیکھیں گے کہ ان مدرسے کے پڑھے ہوئے طلباء، ان مدرسے کے پڑھے علماء کرام کہ جو آپ نے خدمت کی، اللہ کیا وہاں صلہ دیں گے، وہاں اپنی آنکھ سے دیکھیں گے۔ ایسے قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات صاف اور واضح ہے کہ انسان نیکیاں کرتا ہے تو اللہ دنیا بھی صلہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی صلہ دیں گے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا کرتے تھے کہ بڑے خوش قسمت ہیں وہ صحابہ جو میدان جہاد میں شہید ہو گئے۔ غربت کی زندگی تھی، کفن کا حال یہ تھا، ایک چھوٹی سی چادر تھی کہ سر ڈھکتے تھے تو پیر کھلتا تھا، پیر ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ ان لوگوں کو اپنی نیکیوں کا پورا صلہ جزا آخرت میں ملے گا۔ اور ہم لوگوں نے جو نیکیاں کی ہے، آج ہم لوگ بڑے آرام سے ہیں، ہمارے کپڑے اچھے ہیں، کھانے اچھے ہیں، ہمارے پاس سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک نے ہماری نیکیوں کی صلہ یہی دے دیا ہو اور آخرت میں ہمارا کیا حال ہوگا۔
اس سے پتہ چلا کہ انسان نیکیاں کرتا ہے تو اللہ پاک دنیا میں اس کا صلہ دیتے ہیں، آخرت میں اس کا صلہ دیں گے۔ اس لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہمارے علاقے کی، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ قبول فرمائے۔ میں نے قرآن شریف کی آیت کریمہ پڑھی ہے، سورہ ملک کی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وعلی کل شیء قدیر۔ عظمت والا رب جس کے قبضے میں ہر کچھ ہے، جس کے قبضے میں پوری دنیا کی ذرے ذرے کی ملکیت ہے، وہ ہر کچھ کا مالک ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون سب سے اچھا کام کر کے لاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ زندگی اس لیے دی کہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بندے کون سب سے اچھا کام کر کے لاتا ہے۔ سب سے اچھا کام سے مراد کہ ان کی عبادت کتنی اچھی ہوتی ہے۔ یہاں پر احسن کا لفظ استعمال کیا، اور احسن احسان کا ایک معنی ہوتا ہے کہ اپنے رب کی اس طرح سے عبادت کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے اتنا تو دھیان رکھو کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ احسان کا ایک معنی یہ بھی ہے، اور احسان کا معنی یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اعمال کے اندر زیادہ سے زیادہ اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو عمل مقبول ہے وہ ہے اخلاص والا عمل، جس کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اللہ کے لیے کرنا، کسی کو دکھانا مقصد نہ ہو، کسی کو سنانا مقصد نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے جو کام ہو وہی کام قیامت کے دن فائدہ دے گا۔ اگر دکھاوا آ گیا، دکھانا اگر کہیں آ گیا، سنانے کو من کرتا ہے، دکھانے کو من کرتا ہے، اگر یہ چاہت اگر آ گئی تو وہ عمل ہمارا ہو تو جائے گا، فرضیہ ساقط ہو جائے گی، مسئلے کے اعتبار سے وہ عمل آپ کا ہو جائے گا، لیکن اس کے پاس ثواب نہیں ملے گا، آخرت میں اس کے اوپر کوئی آپ کو اجر ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے پاس قدر ہے اخلاص میں، تو جو بندہ سب سے اچھا کام کر کے جائے گا اللہ کے نزد وہ پیارا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس لیے پیدا کیا تجھے، موت و حیات ہم نے اس لیے دی ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر کام کون کر کے لاتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اللہ پاک زبردست ہیں، معاف کرنے والے ہیں، یعنی اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر عمل میں کوتاہی ہو جائے الغفور، اللہ معاف کر دیں گے۔ کوشش کرنا ہم لوگوں کا کام ہے کہ ہم اپنے عمل کو مسئلے کے اعتبار سے کریں، اپنے عمل میں اخلاص لانے کی کوشش کریں، اور اس کوشش کے ساتھ جب دنیا سے جائیں گے اگر یہاں پر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اللہ پاک الغفور معاف کر دیں گے۔ تو اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم سبوں کو یہاں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اپنے عمل کو نکھار کر کے، سنوار کر کے، بہترین بنا کر کے اپنے رب کے پاس پہنچے۔ اور یاد رکھیے گا بغیر علم کے کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اگر مسئلے آپ کو معلوم نہیں ہے، نماز پڑھیں تو وہ نماز آپ کی صحیح نہیں ہوگی۔ حج کرنے کے لیے جائیں اور اگر مسئلے کے اعتبار سے حج نہ ہو تو حج آپ کا رد کر دیا جائے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی بے وضو قرآن کو چھوتا ہے، بے وضو تلاوت کرتا ہے، یہ ناپاک آدمی قرآن شریف کو چھوتا ہے تو ثواب تو دور کی بات ہے، یہ اندیشہ ہے کہ کافر نہ ہو جائے۔ تو علم اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے بغیر ثواب تو دور کی بات بلکہ آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہاں پر علماء کی اتنی بڑی جماعت رہتے ہوئے اگر علماء سے ہم مسائل نہ پوچھیں، اور علماء سے ایسا نہیں کہ آپ کی دکان پہ پہنچے ہیں تو صاحب مسئلہ بتا دیجیے، یہ علم کی ناقدری ہے۔ علم کا قدر یہ ہے کہ آپ علماء کے پاس پہنچیں، محتاج آپ بنیں، ضرورت مند آپ بنیں، پیاسے آپ ہیں، وہ علم کے کنواں ہے، کوئی سمندر ہے،
آپ ان کے پاس مسائل کو معلوم کریں. ان کے پاس جب جائیں گے آپ، علماء سے محبت کا اظہار، دین سے محبت کا اظہار ہوگا، تب پتہ چلے گا کہ آپ کو کوئی چاہت ہے. ایسے چلتے پھرتے کسی سے مسئلہ معلوم کر لینا، ایسا لگتا ہے آپ اسلام کے معاملے میں، اسلامیات کے معاملے میں، دین کے معاملے کے اندر آپ بیدار نہیں ہیں. تو ہر وہ عمل جو مسائل کی روح سے ہو، اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اللہ کی خاطر کیا جائے، وہی عمل اللہ کو پسند ہے. اللہ فرماتے ہیں اسی لیے پیدا کیا تاکہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو، اپنے عمل کو سنوار کر کے ہمارے پاس بھیجو. اپنے عمل کو مسائل کے حساب سے پیش کرو گے تب اللہ پاک قیامت کی اس کا صلہ دیں گے. اور میں نے دوسری آیت پڑھی ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ پاک کو خوب یاد کرو. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ پاک کی بزرگی بیان کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو صبح و شام. تو صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو، یعنی خاص طور پہ صبح میں اور شام میں ایک معمولات بناؤ، اللہ کے ذکر کرنے کا معمول بناؤ. فرائض تو پڑھیں گے، فرض نماز پڑھیں گے، صبح کی نماز پڑھیں گے، اسی طرح سے مغرب کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز پڑھیں گے، لیکن ان نمازوں کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ ذکر بھی اپنانی چاہیے. اور ذکر کہاں کریں گے؟ گھر پہ کرنا ہے ذکر. یہ معمول ہو کہ ذکر گھر میں ہو، گھر میں نفل نماز سے پڑھیں گے، ذکر کریں گے، قرآن شریف پڑھیں گے، کچھ کلمہ پڑھیں گے، استغفار پڑھیں گے، درود پڑھیں گے. اس کے فائدے آپ کو دکھیں گے، اس کی برکتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھر کے اندر نور برسے گا، گھر سے نحوست دور ہوگی، بے برکتی دور ہوگی، آمدنی کے اندر فائدے محسوس ہوں گے، بچوں کی زندگی میں برکت سمجھ میں آئے گی. یہ سب ہے اللہ کا ذکر گھر میں کرنے کا فائدہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور خاص طور پہ صبح شام اللہ کا ذکر کیا کرو. اب میں آپ کو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں. صحابی رسول ہیں. ان کا معمول یہ تھا کہ رات کو 3 حصہ کر کے تھے. ایک ان کی بیوی تھی، ایک ان کا خادم غلام تھا، اور ایک یہ تھے. تو رات کے 3 حصے کر کے کبھی یہ عبادت کر رہے ہیں، یہ اگر ان کی عبادت ختم ہو گئی تو پھر بیوی کو جگا دی. بیوی عبادت کی رات کچھ حصے میں، اس کے بعد پھر نوکر کو جگا دیے، نوکر کچھ حصے میں عبادت کیا. اس طرح سے پوری رات ان کے گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا تھا. آخر وہ بھی تو ایک آدمی تھے. اللہ پاک نے کہا کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. صحابہ نے اللہ کا حکم اترا، صحابہ نے کر کے دکھا دیا. مطلب اگر ہم یہ کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے، چونکہ ہم لوگ کرنا نہیں چاہتے اس بنا پر ہماری زندگی کے لیے یہ سب چیزیں بہت مشکل معلوم ہوتی ہیں. مان لیے 12 گھنٹے کی رات ہو رہی ہے، 10 گھنٹے کی رات ہو رہی ہے، تو ان رات 3 حصے 3 گھنٹہ کا ذکر کرے اور 6 گھنٹہ آدمی سو جائے، کون سا مشکل کام ہے؟ تو یہ معمول کو بنانا پڑتا ہے. اور یہ اس وقت بنے گا جب کہ ہمارے ذہن میں آخرت کی فکر ہوگی. جب تک آخرت کی فکر نہیں آئے گی، اللہ کا ڈر نہیں آئے گا، دنیا سے دل اچاٹ نہیں ہوگا، تب تک یہ معاملہ بننے والا ہے. جتنی محبت زندگی سے رہے گی، جتنی محبت دنیاوی چیز سے رہے گی، اتنے ہی ہم دین سے دور ہوں گے، اللہ کے ذکر سے دور ہوں گے. اگر کسی سامنے دین کی بات آتی ہے، دین کی بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن عمل نہیں کرتا. مسلمانوں کو اگر کہا جائے نماز پڑھنے کے لیے، تو مسلمان اس وقت فی الحال جو نمازیوں کی تعداد ہے 5% بھی مسلمان نماز نہیں پڑھتے. قرآن شریف کی تلاوت کی جہاں تک بات ہے 2% مسلمان قرآن شریف پڑھتے ہیں. اور یہ میں 2% کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ جسٹس سریندر کمار جو سپریم کورٹ کے جج تھے، ان کو سروے کے لیے ذمہ داری دی گئی تھی کہ یہ سروے کریں کہ ہندوستان میں مدارس میں پڑھنے والے بچے ان کی تعداد کتنی ہے. تو انہوں نے رپورٹ پیش کیا، اس رپورٹ میں کہا کہ مسلمان بچوں کے 2% بچے مدرسے میں جاتے ہیں، 98% مسلمان بچے کیا کر رہے ہیں؟ یا اسکول یا جہالت کے شکار.
اس لیے میں کہہ رہا کہ مسلمان جو قرآن شریف پڑھتے ہیں نا ان کی تعداد 2% ہے. جو قرآن شریف پڑھتے ہیں 98% مسلمان کا طبقہ قرآن نہیں پڑھتا. مسلمانوں کو قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جواب دینا پڑے گا. بیٹی نماز نہیں پڑھتی, بیٹے نماز نہیں پڑھتے, کوئی گھر میں قرآن پڑھنے والا نہیں, کوئی ذکر اذکار کرنے والا نہیں. آخر اللہ پاک قیامت کے دن پوچھیں گے قرآن ہم نے اس لیے اتارا تھا تاکہ اس کو طاق میں رکھ دیا جائے. احادیث جو نبی کی زبان کہلوائی گئی اس بنا پر تاکہ وہ کتابوں کا تو محفوظ رہے. صحابہ کی زندگی تھی قرآن آیت اتر رہی ہے عمل کر کے دکھاتے تھے, آپ کا فرمان ہوتا تھا فوراً عمل کر کے دکھاتے تھے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کہ گھر کا معمول یہ تھا کہ رات شب بیداری کی حال تھا کہ کچھ دیر یہ عبادت کر رہے ہیں, اس کے بعد ان کی بیوی کرتی ہے, اس کے بعد ان کے نوکر کرتے ہیں. اس طرح سے رات بھر ان کے گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا تھا. اور حضرت ابو درداء ایک واقعہ, اور یہ واقعہ بخاری سے میں لکھا ہوا ہے. واقعہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات کرنے کے لیے گئے. جب ملاقات کرنے کے لیے گئے تو ان کی بیوی پہ نظر پڑی تو کپڑا ایک دم معمولی قسم کا, اور ایک ہی لنگی تہبند جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ اچھی ایک تہبند حضرت ابو درداء کے جسم پہ, اور اسی طرح سے ان کے جو خادم تھے غلام ان کے جسم پہ ایک چادر تھی. حضرت سلمان فارسی ان کے بھائی ہیں, اسلامی بھائی. جب صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو حضرت ابو درداء حضرت سلمان فارسی کے بیچ میں بھائی چارہ اپنے قائم کیا تھا. تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملنے کے لیے گئے. حضرت سلمان فارسی سے ملنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ بدن پہ جو کپڑا پڑا ہوا ہے ایک دم ہلکا دام کا, لیکن لنگی کے طور پہ جو کپڑا پہن کر کے وہ اچھا کپڑا. اسی طرح سے ان کا غلام تھا تو غلام کو دیکھا تو غلام لنگی اچھی پہن کے تھے لیکن بدن پہ جو کپڑا تھا وہ کم دام کا تھا. اور ان کی بیوی کا کپڑا پہ جو نظر پڑی تو پتہ چلا کہ بہت ادنا درجے کی قیمت کا کپڑا پہن کر کے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ مالدار صحابی ہے, اور یہ وہ صحابی ہے جن کی عمر اللہ پاک نے 350 سال کے قریب دی. تو ابو درداء کا بھائی جو غلام کے پاس چادر ہے وہ چادر تم استعمال کر لیتے, تمہاری لنگی اچھی ہو جاتی پھر چادر بھی اچھی ہو جاتی, اچھا جوڑا بن جاتا. حضرت سلمان فارسی نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ میں ایک مرتبہ اپنے غلام کو کچھ کہہ دیا تھا, یعنی عربی زبان میں کہتے کہ گالی دے دیا تھا, برا کہہ دیا تھا. یہ غلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور میری شکایت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا ابو درداء انک امرؤ فیک جاہلیۃ, کا ابو درداء بڑھاپے کی عمر پہنچ چکی ہے اور اب تک تیرے اندر جہالت پائی جاتی ہے. کسی انسان کو تم گالی دیتا ہے, تمہارا گھر کا غلام ہے, خادم ہے, نوکر ہے, نوکر کو تم گالی دیتا ہے. آج ہم لوگ تو بیوی کو گالی دیتے ہیں, ماں باپ کو گالی دیتے ہیں, بچوں کو گالی دیتے ہیں, جس کو چاہا گالی دے دیا. آپ نے فرمایا ابو درداء تم اپنے گھر کے غلام کو گالی دیتا ہے, تو اسلام قبول کے تمہارا ایک زمانہ گزر رہا ہے, بڑھاپا آ چکا ہے, عمر ہو چکی ہے, اس وقت بھی تیرے اندر جہالت پائی جاتی ہے کہ تم کس انسان کو گالی دیتا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئی, فرمایا کہ اللہ رسول میں کیا کسی نوکر کے ساتھ کیا برتاؤ کروں؟ آپ نے فرمایا نوکر بھی انسان, تو بھی انسان, جو تم کھائے گا اس کو کھلائے گا, جو کپڑا تم پہنے گا وہ کپڑا وہ بھی پہنے گا. اسی دن سے حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ آج کے دن سے میں اس غلام کے ساتھ وہی کروں گا جو آپ نے فرمایا. اس بنا پر جو کپڑا میں پہنتا ہوں اپنے گھر کے غلام کو پہناتا ہوں, خادم کو پہناتا ہوں, نوکر کو پہناتا ہوں, اور جو وہ کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں. یعنی ہم دونوں میں کوئی فرق ہونے نہیں دیتے. یہ ہے صحابہ کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں.
قرآن کی آیت کریمہ اتر رہی ہے، صحابہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں. تبھی تو یہ صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی خوشخبری دنیا میں دی، اور اللہ پاک نے قرآن مقدس میں انہیں اصحاب جنت کہا ان کو. اسی طرح سے ان کو قرآن میں جگہ جگہ ان کی تعریفیں کی گئی، ان کو کامیاب، کامران، ہدایت یافتہ، نیک لوگ کہہ کر کے قرآن کو خطاب کیا. اور اللہ پاک نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ جو صحابہ ان کے طریقے پہ چلیں گے، جو مسلمان صحابہ کے طریقے پہ چلیں گے تو وہ بھی اسی طرح سے کامیاب ہوں گے. والذین اتبعوا بإحسان، کہ وہ لوگ جو ان صحابہ کے طریقے پہ چلیں گے وہ بھی اللہ پر ان سے خوش ہو جائیں گے. تو قرآن مقدس ہے، آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے، صحابہ کی زندگی ہے. اگر ان طریقوں کو ہم اپنا کر کے چلیں گے تو ہماری زندگی کے اندر بھی وہی کامیابی ملے گی جو صحابہ کی زندگی تھی. اور جس طرح سے اللہ پاک ان سے خوش ہوئے ہیں، اللہ پاک لوگوں سے بھی خوش ہوں گے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو شریعت نے جو طریقہ دیا ہے وہ ہے عمل کرنے کا. اور عمل کرنے کے اندر مسائل کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ ہمیں خیال کرنا ہے اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا. اگر اخلاص نہ ہو، حاجی حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں. اسی طرح سے آدمی دوسری نیکیاں کرتا ہے لیکن اس کے دل میں فوراً شیطان ڈال دیتا ہے شہرت، لوگوں کو بتلانا، لوگوں سے چرچا کرنا، پروگرام کرنا، آتے ہوئے جاتے ہوئے اس طرح سے شہرت آ جاتی ہے. پیسے خرچ ہوتے ہیں اخلاص نہ ہونے کی بنا پر، اللہ پاک یہاں ایک پیسے کا ثواب نہیں ملے گا. تو اللہ پاک اسی آیت میں فرما رہے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ اس لیے پیدا فرمائے ہیں تاکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ سب سے اچھا عمل کون کر کے لاتا ہے. اگر کوئی خوبصورت ہے اللہ پاک میں اس کی کوئی قدر نہیں. اگر کوئی مالدار ہے اللہ کے پاس اس کی کوئی قدر نہیں. اگر کوئی انسان بشکل ہے تو کیا اللہ کے یہاں برا ہے؟ کوئی غریب ہے کیا وہ اللہ کے یہاں برا ہے؟ نہیں. اللہ پاک نے ہر کس و ناقص کو پیدا فرمایا، ہر مخلوق کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ پاک تمہاری شکلوں کو، تمہارے مالوں میں لیتے ہیں، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ پاک تمہارے دلوں کو لیتے. تو اگر عمل میں اخلاص رہا، عمل مسائل کے اعتبار سے اگر ہوتے رہے تو عمل صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے یہاں مقبول ہوگی. ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شمال ترمذی میں اسی طرح سے آپ کی عبادت کے عنوان سے جتنے بھی باب قائم ہیں حدیث مبارکہ میں، سب میں ایک واقعہ ملتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام رات کو جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو حدیث پاک میں آتا ہے پیر پھول جاتا تھا. اتنا دیر کھڑے رہتے تھے کہ کھڑے رہنے کی بنا پر پیر پھول جاتا تھا. پیر جب پھولتا تھا حضرت عائشہ بھی دیکھتی تھی کہ پیر گورم. جب آپ چلتے تھے چلنے کی بنا پر چلنے میں تکلیف ہوتی تھی. صحابہ کہتے تھے اللہ سے یہ پیر پھولا کیوں؟ حضرت عائشہ پوچھتی تھی آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کی جسم کو تکلیف ہوتی ہے؟ تو ہمارے پیغمبر نے کیا کہا، ہم سبوں کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے، اس کو دھیان دینے کی ضرورت ہے. صحابہ کہتے تھے اے اللہ کے نبی، اللہ پاک نے سورہ فتح میں آپ سے فرمایا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اللہ پاک نے ہر کچھ آپ کا معاف کر دیا ہے. ہلکی پھلکی جو لغزش آپ سے ہوئی ہے سب کچھ اللہ پاک نے معاف کر دیا. آپ تو بخشے بخشا ہے، آپ تو پیغمبر ہیں، اور پیغمبر ہی نہیں بلکہ پیغمبروں کے سردار ہیں، امام الانبیاء آپ ہیں. اس کے باوجود اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا مطلب؟ اللہ نے ہمیں جوانی دی ہے، اللہ پاک نے ہم سبوں کو اللہ پاک نے کھانے پینے کے لیے دیا، گھر رہنے کے لیے دیا، بہت کچھ سے نوازا اللہ پاک نے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کو خوش کرنا چاہیے. میرے بھائی دوستو، آج انسان کو اپنی جوانی اپنی طاقت کا احساس نہیں ہے.
اس دن جس دن اللہ پاک اس کو چھین لیں گے تو خدا کی قسم انسان زبان سے ایک لفظ نہیں بول پاتا، انسان آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، یہ ہاتھ جو چلتا ہے یہ ہاتھ چلنا بند ہو جاتا ہے. کیوں؟ اللہ پاک نے فالج کر سکا. برین ہیمریج ہو جاتا ہے انسان کا، ایسا ہوتا ہے کہ مہینے دن تک انسان بیڈ پہ پڑا رہتا ہے. یہ وقت ہے کہ انسان ایک زبان سے اللہ کا لفظ بول نہیں سکتا. آخر اللہ پاک کسی کے بلا دیتے ہیں، خدا نہ خواستہ. آج ہم سوچے بہت سارے ہمارے پاس ٹائم ہے، نوجوان سوچتے ہیں بڑھاپا کی عبادت کر لیں گے، اسی طرح سے بوڑھے لوگ سوچتے ہیں بہت سارا وقت ہے. کچھ تو ایسے ہیں کہ عبادت کرتے ہی نہیں، کچھ اگر کرتے ہیں تھوڑا سا کرتے ہیں. یہ نہیں سوچتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ نوبت آئی کہ ہماری زبان بند ہو گئی، برین ہیمریج کر گیا، اسی طرح سے فالج کا اثر ہو گیا، اس دن ہم چاہیں گے بھی تو چاہ کر کے بھی کچھ نہیں ہو سکے گا. ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے، اس بنا پر نہیں کہ ان کو سمجھے کہ کوئی بلا دور کرنی تھی، بلکہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب مجھے امام الانبیاء بنایا، تمام نبیوں کا سردار بنایا، اللہ پاک نے ہمیں دنیا کے لیے خوشخبری سنا دی کہ قیامت آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، آپ کی جو کچھ بھی لغزشیں اللہ پاک نے معاف کر دیا، کوئی بھی خطرہ کوئی بھی ٹینشن آپ کا نہیں. پھر بھی آپ اس لیے عبادت کرتے کہ اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے، تو اس احسان کے شکرانے پہ اللہ کے نبی اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے. اور آپ کے معاملات میں آتا ہے، آپ فرماتے میں روزانہ 100 کے قریب استغفار کیا کرتا ہوں. تو آپ امام الانبیاء ہو کر کے 100 بار استغفار آپ کریں. آپ ذکر اذکار میں ہمیشہ لگے رہتے تھے، اکثر اوقات میں آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے، کثرت سے آپ قرآن پڑھتے تھے. یہ اس بنا پر تاکہ ہم امتوں کے لیے، ہم امتیوں کے لیے ایک اصول ضابطہ مل جائے، ہمیں ایک راستہ مل جائے کہ ہمارے نبی کے طریقہ ہمیں بھی نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ، قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں ذکر اذکار کے ایک معمول بنانا چاہیے. مثال کے طریقے پہ 100 بار استغفار پڑھ لیا جائے، 100 بار درود شریف پڑھ لیا جائے. اسی طرح سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اس کی تلاوت ہو جائے، اور چلتے پھرتے زبان سے کبھی دل سے اللہ کہہ دیجئے، یہ اللہ آپ کو جنت میں پہنچا دے. حدیث میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو زندگی میں ایک بار کلمہ پڑھا اور اس کلمہ کو بچا کر کے دنیا سے چلا گیا، اللہ پاک اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے. کبھی رات میں اندھیرے میں چلتے پھرتے زبان سے اللہ کو یاد کیجیے، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ آپ کو جنت جیسی بڑی دولت سے نوازتا ہے. تو یہ وقت جو ہے نا اس کی قدر کریں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سبوں کو اس کو عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.